رزقا طيبا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ان کا پیشہ ان کی شادی کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پیج نمبر 3 ہے حضرت ابراہیم کی دعا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے میرے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما. اب یہ خانہ کعبہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ حضرت ابراہیم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی بھیج، انہی کی نسل میں سے ان کی طرف ایک نبی بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کا علم سکھائے. کتاب کون سی؟ قرآن مجید. حکمت کیا؟ حدیث. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب اور حدیث کی روشنی میں ان کا تزکیہ کرے، ان کی بری عادات کو ان سے دور کرے، ان کے غلط رسومات کو ان سے نکالے. اِنَّكَ أَنْتَ العزیز الحکیم، بے شک تو صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت ہے. اس دعا کو قبولیت کا شرف تقریباً 2500 سال بعد ملا، یعنی 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 2500 سال کا ہے، یعنی 25 صدیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے. یہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 86 ایئرس تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو مکہ میں لا کے بسایا، اور اس کے بعد جو ہے مکہ آباد ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں پہ موجود تھا، یعنی خانہ کعبہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کرنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تو ضروری تھا کہ مکہ کو آباد کیا جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 61 نسلیں بنتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 61 نسلیں بنتی ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف ایک پروفٹ آئے، اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے. حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا سارہ. یہ حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے تھے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے لاتعداد پیغمبر بھیجے، جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور آخری نبی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام. یہ آخری نبی یا رسول تھے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، ان کی لینیج کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے والد کا نام تھا عبداللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے تھے. پھر بن عبد المطلب،
عبداللہ کے والد کا نام تھا عبد المطلب، تو عبد المطلب اللہ کے رسول کے دادا ہوئے. پھر بن ہاشم، پھر بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک. یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک. یہ اللہ کے رسول کی نسل میں جو ہاشم آ رہے ہیں، ان کی لینیج میں جو ہاشم آ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے پردادا تھے، اور انہی کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 61 نسلیں ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے فہر بن مالک تک اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. فہر بن مالک کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہیں وہ 11 پشتیں ہیں. فہر بن مالک جو ہیں یہ رسول اللہ کے 11 پشتوں پر جد امجد ہیں. یہ اہل مکہ کے سردار تھے. جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے ان کو بنو عدنان کہا جاتا ہے، عدنانی عرب. ٹھیک ہے، تو بنو عدنان میں سے جو پہلا شخص جس کو قریش کا نام دیا گیا وہ فہر بن مالک ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے ان کو کہا جاتا ہے عدنانی عرب، بنو عدنان. تو بنو عدنان میں سے جس شخص کو سب سے پہلے قریش کہا جانے لگا وہ تھے فہر بن مالک. قریش کا جو ورڈ ہے اس سے مراد ہے کہ ویل مچھلی. ویل کو اس کی قوت اور اس کے حجم کی وجہ سے ویل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو کھا جاتی ہے اور اسے کوئی نہیں کھا سکتا. وہ غالب رہتی ہے اور کبھی مغلوب نہیں رہتی. تو اس کی اس صفت کی وجہ سے ویل مچھلی کو عربی میں کہتے ہیں قریش. ٹھیک ہے، تو فہر بن مالک کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ وہ غالب رہتے تھے، کبھی مغلوب نہیں ہوتے تھے. تو فہر بن مالک جو ہیں یہ پہلے شخص ہیں جن کو قریش کے نام سے پکارا گیا. اس کے بعد آتے ہیں قصی بن کلاب. قصی بن کلاب اللہ کے رسول کے سلسلہ نسب میں 5ویں پشت پر اللہ کے رسول کے یہ جد امجد ہیں. قصی بن کلاب ہیں جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے سلسلہ نسب میں 5ویں نمبر پر جد امجد ہیں. ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مکہ کو بہت زیادہ ترقی دی، قریش کو منظم کیا مکہ کے اندر. اس سے پہلے جو قریش تھے وہ مکہ کے اطراف میں آباد تھے. انہوں نے قریش کو مکہ کے اندر لا کر آباد کیا. اس کے علاوہ قصی نے مکہ کے اندر دار الندوہ قائم کیا. دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی جہاں پہ یہ مختلف امور جو تھے اس پہ باہم مشورہ کیا کرتے تھے اور مختلف فیصلے اسی پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تھے. قصی بن کلاب پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں عمارت تعمیر کی اور وہ عمارت تھی دار الندوہ کی. اس کے علاوہ قصی بن کلاب نے مکہ کے سسٹم کو مزید منظم کرنے کے لیے کچھ مناصب یا عہدے قائم کیے. مناصب یا عہدے قائم کیے، ان کو ہم ڈیوٹیز بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کون کون سے مناصب ہیں؟ السقایا، سقایا کا جو منصب ہے اس میں حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا. سقایا کی جو خدمت تھی
یہ جو ड्यूटी थी ये बनु हाशिम के पास थी. बनु हाशिम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है. फिर नेक्स्ट है अर्रिफादा. अर्रिफादा में हाजियों को खाना खिलाया जाता. इस ड्यूटी के तहत मक्का में आने वाले ज़ायरीन और जो हाजी होते थे उनको खाना खिलाया जाता. ये खिदमत जो थी पहले बनु नौफल के पास थी और उसके बाद बनु हाशिम के पास आ गई. फिर थर्ड जो मनसब है वो है अल हिजाबा का. अल हिजाबा जो है इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि बैतुल्ला पर हिजाब चढ़ाना, बैतुल्ला की हिफाजत करना, उसके अंदर जो अमानतें रखी गई हैं उनको हिफाजत से रखना. बैतुल्ला की चाबी इन्हीं के जिम्मे थी. चौथा मनसब था अल लिवा. जंग की सूरत में जंग का जो परचम था वो अल लिवा डिपार्टमेंट के अंडर आता था. अल लिवा जो है इस ड्यूटी के तहत जंग का परचम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल लिवा के अंडर आती थी. पांचवा है दारुन नदवा. कुसै बिन किलाब ने दारुन नदवा कायम किया और यही इसके सरबराह थे. ये मुख्तलिफ फैसले करते और करवाते और उनको मक्का के अंदर इम्प्लीमेंट करते. पहले हमने पढ़ा फहर बिन मालिक के बारे में. इनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 11 पुश्ते हैं. और उसके बाद हमने पढ़ा कुसै बिन किलाब के बारे में. कुसै जो हैं इनके दरमियान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 5 पुश्ते हैं. उसके बाद है हाशिम. मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम. ये अल्लाह के रसूल के परदादा थे. अल्लाह के रसूल के परदादा थे. इनका असल नाम जो था वो अम्र था. इनका असल नाम जो था वो अम्र था. और ये मक्का के अंदर इन्होंने एक मक्का के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो भी मक्का के अंदर हाजी आते थे तो उनके लिए ये रोटी के छोटे छोटे पीस करके रख देते और शोरबे के अंदर उस रोटी को भिगो देते और लोगों और हाजियों के खाने के लिए छोड़ देते. तो इसी निस्बत से इनको हाशिम कहा जाने लगा. हाशिम जो वर्ड है इससे मुराद ये है कि किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े या पीस करने वाला. तो ये क्या करते, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर देते और उसको गोश्त और सालन के अंदर भिगो के हाजियों के खाने के लिए रख छोड़ते. तो इसी वजह से ये हाशिम के लक़ब से मशहूर हुए. बहुत ज़्यादा जेनरस थे और बहुत ज़्यादा सखावत करते थे. इनका असल नाम था अम्र, जबकि जो मशहूर नाम है वो है हाशिम. इनके ज़िम्मे सिकाया और रिफादा की जिम्मेदारी थी. ये ताजिर थे और इन्होंने 2 सफ़र जो है उनको उनकी इब्तिदा की. एक इनका काफिला शाम की तरफ जाता था और एक इनका काफिला यमन की तरफ जाता था. और इसका जिक्र जो है वो सूरत कुरैश में भी है कि इलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ. इन्होंने एक और काम अहले मक्का के लिए ये किया कि जब भी दूसरे ममालिक के सरबराहान से इनकी मुलाकात जब होती तो ये उनसे एक अमान या एक लाइसेंस ले लेते, जो तिजारत का लाइसेंस होता था. उसका मकसद ये होता था कि मक्का के लोग जब भी दूसरे ममालिक में सफ़र करेंगे तिजारत के गर्ज से तो उनको अमान दी जाएगी और उनको लाइसेंस उनके पास होगा, उनको इजाज़त होगी कि वो दूसरे ममालिक में जाके तिजारत कर सकें. तो इसी सिलसिले में कुरैश का एक काफिला शाम जाया करता था और दूसरा काफिला जो था वो यमन जाया करता था. इनकी ज़ौजा का नाम है सलिमा बिनते अम्र. सलिमा बिनते अम्र.
سلمہ جو تھی ان کا تعلق جو تھا وہ مدینہ سے تھا. ایک دفعہ ہاشم جو ہے تجارت کے سفر کے سلسلے میں شام جا رہے تھے کہ انہوں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں قیام کیا. قیام کے دوران انہوں نے بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سے شادی کر لی. وہ خاتون تھی سلمہ بنت عمر. پھر ہاشم کچھ عرصہ تو ان کے پاس ٹھہرے اور اس کے بعد وہ شام کی طرف چلے گئے تجارت کے غرض سے, اور وہیں سرزمین فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی روانگی کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے بالوں میں سفیدی تھی. ان کی روانگی کے بعد سلمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے بال جو تھے وہ سفید تھے, اور اسی نسبت سے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا. شیبہ مطلب سفید بالوں والا. یہ بچہ جو ہے یہ مدینہ میں ہی رہا اور مدینہ میں ہی اس نے پرورش پائی. لیکن جب مکہ میں ہاشم کے بھائیوں کو پتہ چلا, ان کو اس بچے اور سلمہ کے بارے میں جب علم ہوا, تو ہاشم کے جو بھائی تھے وہ مدینہ منورہ گئے اور شیبہ کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے. ہاشم کے جو بھائی مدینہ گئے ان کا نام تھا مطلب. ہاشم کے جو بھائی تھے جو شیبہ کو لینے کے لیے مدینہ گئے ان کا نام تھا مطلب. تو مطلب جب شیبہ کو اپنے ساتھ لے کے مکہ واپس آ رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ جو شیبہ ہے یہ مطلب کا غلام ہے. تو انہوں نے شیبہ کا نام رکھ دیا عبد المطلب, یعنی مطلب کا غلام. عبد کہتے ہیں غلام کو. تو شیبہ جو ہے بعد میں اسی نام سے مشہور ہوئے. ہاشم جو ہے وہ تجارت کے غرض سے مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے. ایک بار انہوں نے تجارت کے غرض سے شام کا سفر کرنا چاہا, اور سفر کے دوران انہوں نے یثرب میں قیام کیا, اور اسی دوران انہوں نے بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون جن کا نام تھا سلمہ بنت عمر سے نکاح کیا. اس کے بعد کچھ عرصے ٹھہر کر ملک شام چلے گئے تجارت کے غرض سے. پھر ہاشم کا انتقال جو ہے وہ فلسطین میں ہوا. کچھ عرصے کے بعد سلمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے بال جو تھے وہ سفید تھے. اسی نسبت سے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا. شیبہ مطلب سفید بالوں والا. اس بچے نے مدینہ میں ہی پرورش پائی. ابتدا میں مکہ میں ہاشم کے جو بھائی تھے ان کے خاندان کو اس بچے کا علم نہ ہو سکا, لیکن جب ان کو شیبہ کے بارے میں علم ہوا تو جو ہاشم کے بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب, یہ 8 سال کے بعد مدینہ روانہ ہوئے تاکہ ہاشم کا جو بیٹا ہے شیبہ ان کو واپس مکہ لایا جائے. تو عبد المطلب جب شیبہ کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شیبہ جو ہے یہ غلام ہے مطلب کا. تو انہوں نے شیبہ کا نام رکھ دیا عبد المطلب, یعنی مطلب کا غلام. تو شیبہ بعد میں اسی نام کے ساتھ مشہور ہوئے. عبد المطلب جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے دادا ہیں. ہاشم پر دادا ہیں, اور عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا یہ اللہ کے رسول کے دادا ہیں. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی ولادت جو ہے مدینہ منورہ میں ہوئی, اور اس کے بعد 8 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے, اور 8 سال کے بعد چچا مطلب نے ان کو مدینہ سے مکہ لے کر آئے, اور مطلب نے ہی ان کو پالا. عبد المطلب جو ہیں
ان کے جو اولادیں تھیں ان میں عبداللہ جو اللہ کے رسول کے والد تھے، ابو لہب جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک سورت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کی مذمت میں، سورت اللہب، پھر ہیں زبیر، پھر ہیں حمزہ، حضرت حمزہ جو ہیں یہ اسلام لائے اور انہوں نے ہجرت مدینہ کی، پھر ہیں حارث، پھر ہیں عباس، حضرت عباس نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر ہیں ابو طالب۔ ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں، یہ انہوں نے تھرو آؤٹ اللہ کے رسول کو سپورٹ کیا ان کی نبوی زندگی میں، لیکن ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں، عبداللہ، عبد المطلب کے جو اولادیں تھیں ان میں عبداللہ، ابو لہب، زبیر، حمزہ، حارث، عباس اور ابو طالب۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب کی جو بیٹیاں تھیں، عاتکہ، صفیہ، عروہ، بیرہ، امیمہ اور ام حکیم۔ ان کے بارے میں ان میں جو حضرت صفیہ تھی یہ اسلام لائیں۔ اچھا، عبد المطلب جو ہیں جو اللہ کے رسول کے دادا ہیں، ان کی زندگی کے دو بہت اہم واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف حاصل ہوا، ان کو زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ مکہ میں بنو جرحم کا جو قبیلہ تھا وہ آباد تھا۔ ایک جنگ کی وجہ سے بنو جرحم نے جب مکہ کو چھوڑا تو جو زمزم کا کنواں تھا اس کو پاٹ دیا، اس کو ڈسٹروائے کر دیا اور اس کے نشانات کو چھپا دیا۔ پھر کافی عرصے تک یہ جو زمزم کا کنواں تھا یہ بالکل اس کا نام و نشان ہی کسی کے پاس نہ تھا، کسی کو یہ نظر نہ آیا، کوئی اس کی نشاندہی نہیں کر سکا، کیونکہ بنو جرحم نے مکہ کو چھوڑتے وقت اس کنویں کو پاٹ دیا تھا۔ کافی عرصے تک اس کی جو جگہ تھی وہ نامعلوم چلتی آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے خواب میں ان کو زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی اور ان کو کھودنے کا حکم دیا۔ اس طرح انہوں نے اس کنویں کو کھودا اور پرانا جو زمزم کا کنواں تھا وہ برآمد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمزم کے کنویں کو کھودنے کا شرف عطا کیا۔ ان کی زندگی کا ایک اور جو اہم واقعہ ہے وہ عام الفیل کا واقعہ ہے۔ عبد المطلب کے ہی زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھیوں والوں نے حملہ کیا۔ یہ سارے جو حملہ آور تھے یہ حبشی تھے اور ان کا جو سردار تھا وہ ابرہہ تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے تقریباً 60,000 کا لشکر تیار کیا اور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا۔ لیکن جب یہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، مکہ کے قریب پہنچا، تو وادی محصر میں جب پہنچا اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا اور ان پرندوں کے پاؤں میں پتھر تھے، اور جیسے ہی وہ لشکر میں سے کسی فوجی پر گرتے تو وہیں پہ ہی وہ بھسم ہو جاتا، وہیں پہ وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا۔ اس عام الفیل کے واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عبد المطلب ان کا اصل نام تھا
شیبہ. ان کی ولادت تو مدینہ منورہ میں ہوئی، جبکہ ان کے چچا مطلب نے ان کو مکہ میں پالا. عبد المطلب کے زندگی کے دو اہم واقعات ہیں. ایک تو ان کو زمزم کے کنویں کو کھودنے کا شرف حاصل ہوا، اور دوسرا عام الفیل کا جو واقعہ ہے وہ انہی کے زمانے میں پیش آیا. اور عام الفیل کے واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. عبد المطلب کی اولادیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے عبداللہ جو اللہ کے رسول کے والد تھے. پھر ابو لہب، یہ اسلام دشمن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت قرآن مجید میں فرمائی سورہ لہب کے اندر. پھر ہیں زبیر، پھر حمزہ. حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، ہجرت مدینہ کی اور اسلام کی راہ میں شہید ہوئے. پھر ہیں حارث، اس کے بعد عباس. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اس کے بعد ہیں ابو طالب. ابو طالب نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن جو ہے تھرو آؤٹ ان کی نبوی زندگی میں کی، ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا. عبد المطلب کی بیٹیاں کون کون سی تھیں؟ عاتقہ، صفیہ، عروہ، برہ، امیمہ اور ام حکیم. اس کے بعد آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر جو تھی یہ 25 یا 28 سال تھی. انتقال کے وقت ان کا جو ترکہ تھا وہ تقریباً 5 اونٹ تھے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا اور ایک حبشی لونڈی جن کا نام ایمن تھا، ایمن تھا. یہ ان کا کل ترکہ تھا. 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جس کا نام تھا ایمن. عبداللہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال کر گئے. اللہ کے رسول جو ہیں وہ یتیم پیدا ہوئے. اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بہترین خاندان تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کا انتخاب کیا اور کنانا میں سے قریش کا انتخاب کیا اور قریش میں سے ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کے جو حضرت اسماعیل سے لے تک کا جتنی بھی نسل میں جو جو لوگ افراد آ رہے ہیں وہ بہترین لوگوں میں سے تھے. جیسے قصی بن کلاب کے بارے میں ہم نے پڑھا، فہر بن مالک کے بارے میں پڑھا، ہاشم کے بارے میں پڑھا، عبد المطلب کے بارے میں پڑھا. تو اللہ کی نسل جو ہے وہ ان کو بہترین خاندان میں پیدا کیا. حضرت اسماعیل کی نسل میں سے جو بہترین خاندان تھے اس میں ان کو پیدا کیا گیا. اللہ کے رسول کے جو والد ہیں ان کا نام تھا عبداللہ اور والدہ کا نام تھا آمینہ بنت وہب. آمینہ بنت وہب. اللہ کے رسول کے دادا کا نام تھا عبد المطلب اور ان کا اصل نام تھا شیبہ، جبکہ اللہ کے رسول کی دادی کا نام تھا فاطمہ. اللہ کے رسول کے پردادا کا نام تھا ہاشم. ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے، اصل نام تھا عمرو. اللہ کے رسول کی پردادی کا نام تھا سلمہ. اللہ کے رسول کے نانا کا نام تھا وہب بن عبد المناف. نانا کا نام تھا وہب بن عبد مناف اور نانی کا نام تھا برہ. یہ سارے جو نام ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں.
اچھا، یہ جو قبیلہ قریش ہے، اس کے اندر اور بہت سے خاندان تھے، جیسے بنو مخزوم، بنو عبد مناف، بنو امیہ، بنو عدی، بنو نوفل اور بنو ہاشم۔ یہ سارے جو خاندان تھے یہ قبیلہ قریش کے اندر آتے تھے، اور جو بنو ہاشم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا وہ بنو ہاشم کے خاندان میں سے تھا۔ بنو ہاشم اللہ کے رسول کے پردادا تھے۔ آج کا جو لیسن ہے وہ یہیں تک ہے، اگر کوئی سوال ہے تو اس کو پوچھ لیں۔ ان ساری ڈیٹیلز کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ سب سے پہلے کلاس میں ان کو ریوائز کیا جائے گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔